ابو الحسن یمین الدین خسرو 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 آپ کی شخصیت میں بڑی رنگا رنگی ہے۔ آپ دنیا کے عظیم ترین شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ بلند پایہ نثر نگار بھی تھے۔ بے مثل ماہر موسیقی، سلاطین دہلی کے محبوب ترین ہمجلیس، وفادار بیٹے، شفیق باپ اور اپنے مرشد حضرت شیخ المشائخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بہت چہیتے اور جانثار مرید بھی تھے۔ خسرو جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ سیاسی حیثیت سے خسرو نے غیاث الدین بلبن سے لے کر محمد بن تغلق کا ابتدائی عہد دیکھا، جبکہ سیاست کی ہر قسم کی ہنگامہ آرائیاں ہوتی رہیں۔ ہندوستان پر انہوں نے تاتاریوں کے پے در پہ خونریز حملے دیکھے اور خود ان کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ اپنے محبوب ترین علمی اور ادبی سرپرست شہزادہ محمد سلطان کو میدان جنگ میں شہید ہوتے بھی دیکھا۔ سلطان معیز الدین کیق آباد کی سرمستیاں اور رنگ رلیاں بھی ان کی نظروں سے گزریں۔ سلطان جلال الدین خلجی کے مصحف دار کی حیثیت سے اس کے المناک قتل سے بھی متاثر ہوئے۔ سلطان علاء الدین خلجی کی فتوحات میں بھی شریک رہے، پر واریوں کے ہاتھوں شاہی محل کے اندر سلطان قطب الدین خلجی کا سفاکانہ قتل بھی ان کی زندگی میں ہوا۔ غیاث الدین تغلق نے ان پر واریوں کو جس طرح مغلوب کیا، اس کے مناظر بھی دیکھے اور آخر میں محمد شاہ تغلق کی حکومت کے آغاز میں اپنی جان آفرین کے سپرد میں کی۔ آپ کی پیدائش 1253 عیسوی بمطابق 651 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے 74 برس کی عمر پائی۔ آپ کی پوری دور زندگی میں سیاسی ہنگامہ آرائیوں کے ساتھ شیخ المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کی روحانی حکومت بھی قائم رہی۔ ان کے انفاس متبرکہ کی وجہ سے بقول مولانا ضیاء الدین برنی دنیا روشن ہوتی رہی۔ ایک عالم نے ان کی بیعت کا ہاتھ پکڑا، ان کی مدد سے گنہگاروں نے توبہ کی، ہزاروں بدکاروں اور بے نمازیوں نے بدکاری سے ہاتھ اٹھا لیا، لوگوں کے معاملات میں سچائی پیدا ہو گئی، احکام شریعت و طریقت کے رواج کی رونق بڑھی، خاص و عام، غریب و دولت مند، بادشاہ و فقیر، عالم و جاہل توبہ اور پاکی کی تعلیم پانے لگے۔ بڑے بڑے گناہ لوگوں کے نزدیک کفر کے مشابہ معلوم ہونے لگے۔ اسی ماحول میں امیر خسرو کی زندگی گزری۔ شیخ المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش 634 ہجری ہے۔ اس طرح امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 17 سال چھوٹے تھے۔ سیر الاولیاء کے مصنف کا بیان ہے کہ جب خسرو پیدا ہوئے تو ان کے والد کے گھر کے پاس ایک مجذوب رہا کرتے تھے۔ انہی کے پاس ان کے والد خسرو کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے۔ مجذوب نے دیکھتے ہی کہا کہ ایک ایسے شخص کو لائے ہو جو خاقانی سے 2 قدم آگے ہوگا۔ اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ عبدالحق دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ ممکن ہے 2 قدم آگے کہنے سے ان مجذوب کا مقصد مثنوی نگاری اور غزل گوئی کے فن میں ہو، کیونکہ قصیدہ گوئی میں بعض بزرگوں کی رائے کے مطابق وہ خاقانی تک پہنچ تو سکے لیکن آگے نہ بڑھ سکے۔ مولانا شبلی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجذوب صاحب کے کمالات معنوی کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ان کے شاعرانہ ذوق کا تسلیم کرنا مشکل ہے۔ خاقانی کو امیر خسرو سے کیا نسبت؟ امیر خسرو نے اپنے والد سیف الدین کے متعلق غزوۃ الکمال کے دیباچے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی امارت کے باوجود پاک صفت، فرشتہ خصلت، عبادت گزار اور صاحب ولایت تھے۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ سے امیر خسرو جب اپنے برادران اور والد بزرگوار کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہوئے تھے، اس وقت ان کی عمر 8 برس تھی، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ امیر خسرو نے غزوۃ الکمال کے دیباچے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے والد کی وفات کے وقت 7 سال کے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے نانا عماد الملک کے یہاں پرورش پانے لگے۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ان کے نانا نہ تھے بلکہ دوست تھے۔ میرات الاسرار میں واضح بیان یہ ہے کہ صاحب سیر العارفین لکھتے ہیں کہ امیر خسرو جس زمانے میں 8 سال کے تھے، ان کے والد اپنے 3 لڑکوں عز الدین علی شاہ، حسام الدین احمد اور ابو الحسن کے ساتھ دہلی آئے۔ یہ سلطان المشائخ کا ابتدائی زمانہ تھا۔ امیر سیف الدین لاچین اپنے 3 لڑکوں کے ساتھ شیخ المشائخ کے مرید ہو گئے۔ اس لیے سیر العارفین کی یہ روایت تو صحیح ہے کہ امیر خسرو کے والد اور بھائی حضرت خواجہ سے مرید ہوئے۔
سیر الاولیاء کی روایت ہے کہ سلطان المشائخ جب بدایوں سے آئے تو سرائے میاں بازار میں اترے، جو سرائے نمک بھی کہلاتی تھی، اپنی والدہ اور ہمشیرہ کو اس جگہ ٹھہرایا اور خود بارگاہ فلاں خواص میں سکونت پذیر ہوئے جو اس سرائے کے پاس تھی۔ امیر خسرو بھی اسی محلے میں رہتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد راوت ارض کا مکان خالی ہوا کیونکہ ان کے لڑکے اپنی اقطاع پر چلے گئے۔ راوت ارض امیر خسرو کے نانا تھے۔ سلطان المشائخ اس گھر میں چلے آئے، 2 سال اس مکان میں رہے۔ یہ برج حصار دہلی متصل مندہ پل کے نزدیک تھا۔ اس کی عمارت بہت ہی وقیع تھی۔ حضرت خواجہ عماد الملک کے محل میں 2 سال تک رہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ عماد الملک بھی اپنے داماد اور نواسے کے ساتھ حضرت خواجہ کے مرید ہو گئے، ورنہ حضرت خواجہ کا کسی امیر کے محل میں قیام کرنا اپنی درویشی کے شان کے خلاف سمجھتے۔ عماد الملک کی وفات 671 ہجری میں ہوئی، جبکہ حضرت خواجہ کی عمر اس وقت 37 برس کی تھی۔ امیر خسرو کا بیان ہے کہ عماد الملک کی وفات 113 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس لحاظ سے دونوں میں عمر کا بڑا فرق تھا، مگر پیری مریدی میں تفاوت عمر کا چنداں خیال نہیں کیا جاتا۔ خسرو رحمت اللہ علیہ کے والد کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 85 سال تھی۔ حضرت خواجہ سے ان کا مرید ہونا یقینی ہے۔ مرید ہوتے وقت انہوں نے تفاوت عمر کا خیال نہیں کیا۔ سیر الاولیاء کی روایت ہے کہ جب خسرو کے نانا کے لڑکے اپنے اقطاع سے دہلی واپس گئے تو حضرت خواجہ کو مکان خالی کرنے کو کہا اور ان کو اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وہ اپنے لیے کوئی اور رہائش گاہ تلاش کر لیتے۔ حضرت خواجہ کے پاس کوئی سامان تو تھا نہیں، کچھ کتابیں تھیں، ان کو سر پر رکھ کر ایک مسجد میں مقیم ہوئے۔ اس کے بعد اپنے معتقدین کے اسرار پر کئی مکانات میں منتقل ہوتے رہے۔ سیر الاولیاء کے مصنف کا بیان ہے کہ جس رات کو حضرت خواجہ نے راوت ارض کا مکان چھوڑا، اسی رات کو اس مکان میں آگ لگ گئی اور اس کے تمام رفیع اور بے نظیر عمارتیں زمین پر گر کر پست ہو گئیں۔ یہ روایت بہت تکلیف دہ ضرور ہے۔ سیر الاولیاء کے مصنف کا بیان ہے کہ امیر خسرو اس وقت دہلی میں نہ تھے، پٹیالی میں تھے۔ وہ وہاں ہوتے تو یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب حضرت خواجہ یہ مکان چھوڑ رہے تھے تو ان کے معتقدین کہاں تھے جو ان کو اپنی کتابیں خود سر پر اٹھا کر لے جانا پڑیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس زمانے کے عام تذکرہ نگاروں کا دستور تھا کہ وہ مشائخ کے سلسلے میں سلاطین، ان کے امراء اور درباریوں کا ذکر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ایسی لکھ دیتے ہیں جس سے فقر و درویشی کے مقابلے میں بادشاہت اور امارت فروتر دکھائی دیتی ہے۔